السلام علیکم، میرا نام ریحان لوالا ہے۔ ٹیلنٹ ایکسپو میں مجھے پھر دعوت دی گئی ہے بات کرنے کی۔ تو ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں۔ ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ میاں نے تھوڑا سا آپ کو دیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے والدین سے ملا ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں کسی نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہو، تو آپ نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا ہو، اور پھر آپ روزانہ 10 گھنٹے کرکٹ کھیلتے ہیں، اور جب آپ 10 گھنٹے کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ اس کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو آپ 500 گھنٹے کرتے ہیں آپ اس کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ تو ٹیلنٹ کو اگر آپ کے اندر کوئی چیز ہے تو آپ نے ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو کھیلنا چاہیے، آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس کا آپ کو شوق ہے، جس کا آپ کو پتہ نہ چلے کہ ٹائم کب کہاں چلا گیا۔ اگر آپ 8 گھنٹے گزارتے ہیں اس کام کرنے میں تو لگتا ہے ابھی آدھا ہی گھنٹہ گزرا ہے، تو یہ شوق ہے اور یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے، اور اس کو آپ کو پالش کرنا چاہیے۔ پہلے آپ کو رندہ لگانا ہوگا، پھر ریگمال لگانا ہوگا، پھر کہیں جا کے جو ہے اس کو سموتھ کرنا ہوگا، پھر زیرو کا ریگمال لگانا ہوگا، پھر کہیں پالش ہوگی۔ اور پریکٹس 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 میکس اے مین پرفیکٹ۔ اگر روٹی گول بنانی ہے تو کیا کریں گے؟ روٹی گول بنانے سے پہلے امریکہ کا جھنڈا بنے گا، افریقہ کا جھنڈا بنے گا، پاکستان کا جھنڈا بنے گا، روٹی گول نہیں بنے گی۔ لیکن آپ جب پریکٹس کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے روٹی گول بن جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آٹا گوندنا پڑے گا، اور آٹا گوندنا جو ہے نا وہ تو جب آپ کو آ جائے گا اس کے بعد بھی کوئی کہے گا تو روٹی بنانا ہی نہیں آتی۔ تو یہ لمبا کام ہے ٹیلنٹ کو باہر نکالنا۔ لیکن اگر آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے، سامنے نہیں لائیں گے، بتائیں گے نہیں، تو یہ اندر ہی چھپا رہے گا۔ اور ہمارے ملک میں جو اللہ تعالیٰ نے 250 ملین ٹیلنٹڈ پاکستانی دیے ہیں ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب ٹیلنٹ کو باہر کیسے نکالیں؟ کیونکہ ڈر لگتا ہے امی ناراض ہو جائیں گی، پھپھو ناراض ہو جائیں گی، ابا ناراض ہو جائیں گے۔ تو ابا کو کانفیڈنس میں لیجیے، ابا کو بتائیے کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، مجھے آپ آدھا گھنٹہ روز اس کو کرنے دیجیے۔ ابا کس کے ہیں؟ امی کس کی ہیں؟ آپ ہی کی ہیں نا، وہ بھی چاہیں گے کہ آپ سکسیزفل ہوں۔ تو وہ آدھا گھنٹہ دل لگا کے، 1 گھنٹہ دل لگا کے کام کیجیے اس ٹیلنٹ کے اوپر، اگر والدین منع کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو کہا نا 8 گھنٹے کیجیے، اور اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ابا اماں اجازت نہیں رہے تو آدھا گھنٹہ ضرور کیجیے، چھپ کے کر لیجیے، یا اجازت لے کے کریں تو سب سے اچھی بات ہے۔ اور کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، اور شوق سے کریں گے نا تو وہ آدھا گھنٹہ اتنا اچھا ہوگا کہ جو بغیر شوق کے کوئی کام کر رہا ہے وہ 8 گھنٹے میں بھی نہیں کر سکے گا۔ تو آپ اپنے ٹیلنٹ کو دکھائیے، اپنے والدین کو دکھائیے، اپنے دوستوں کو دکھائیے، بتائیے کہ یہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی ہے۔ اور سم ٹائمز ہم کو اپنی صلاحیت نظر نہیں آتی، تو ہمیں ایک آئینہ چاہیے ہوتا ہے اپنی شکل دیکھنے کے لیے، موبائل کا کیمرہ چاہیے ہوتا ہے اپنی شکل دیکھنے کے لیے۔ تو اب ٹیلنٹ ہے تو کیسے پتہ چلے؟ تو آپ اپنے ٹیلنٹ کو دوسروں کو بتائیے، ٹک ٹاک پر ڈالیے، فیس بک پر ڈالیے، یوٹیوب پر ڈالیے، شرمائیے نہیں۔ جب آپ ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اچھے ہیں یا آپ خراب ہیں۔ اور جب آپ ان کے کامنٹس پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سنسیئر ہیں یا انسنسیئر ہیں۔ اگر زیادہ لوگ تعریف کر رہے ہیں اور تھوڑے سے لوگ برائی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر برائی کرنے والے اپنے فیلڈ کے ماسٹر ہیں تو پھر آپ کو غور سے سننا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ارسطو نے کہا تھا ایک دفعہ کہ اگر کوئی آپ کو برا کہے تو آپ سوچیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے، اور اگر واقعی سچ ہے تو اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اور اگر وہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے یا جھوٹ ہے یا نامکمل ہے تو اگنور کر دیں، کیونکہ جب وہ سچ ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں پریشان ہو کے کیا کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ گرو کر رہے ہوں گے تو ایک سمٹم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ مجھ کو اپنے اوپر یقین ہی نہیں ہے، مجھ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں ہی کر رہا ہوں۔ اس کو امپاسٹر تھیوری بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو لگے گا کہ میری لوگ تعریف کر رہے ہیں، میں تو اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن ایکچولی آپ اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا بنایا ہے۔ 250 ملین نطفے تھے حمل کے دوران، جن میں سے آپ ایک ہیں۔ 250 ملین، پاکستان کی پاپولیشن میں جتنے نطفے تھے، سپرم جو ہوتے ہیں، اور آپ ان میں سے ایک تھے جو پیدا ہوئے، باقی 2
کتنے سارے ملین جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے چوزن ون ہیں, پہنچ گئے ہیں دنیا میں. اب اس ٹیلنٹ کو چھپا کے نہ رکھیں, لوگوں کے سامنے لائیں, باہر نکالیں, بتائیں. اور جب بتائیں گے تو لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے, اور کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے, لیکن ان ناراض والوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے, اور اچھے والوں کو آپ نے اور اپریشیٹ کرنا ہے, شکریہ بولنا ہے. جس طرح پروردگار کا شکریہ کرتے ہیں, اس طرح سے پروردگار کی مخلوق کا بھی شکریہ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے دنیا کی, یونیورس کی کچھ لاز ہیں وہ انووک ہوتی ہیں, اور لا آف تھینک یو جو ہے وہ بہت پاورفل لا ہے, جس کی وجہ سے جب آپ کسی کو تھینک یو بولتے ہیں تو آپ کا کارما اچھا ہو جاتا ہے, آپ کی جو ڈیسٹنی ہے, آپ کا جو نصیب ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے, اور آپ اچھوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور کوشش یہ کریں زندگی میں, ایک ایڈوائس ہے میری, وہ یہ کہ اپنے الفاظ کنٹرول کریں. اپنے الفاظوں کو کنٹرول اس طرح سے کریں کہ آج کے بعد سے آپ نے صرف اور صرف 2 آدمی کے بارے میں بات کرنی ہے. یا تو آپ وہ خود ہوں, یا آپ کے سامنے کوئی بیٹھے ہیں تو وہ ہوں. تیسرا کوئی وہاں ہے نہیں, نہ آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. آپ اپنے بھائی کو نہیں تبدیل کر سکتے, آپ اپنے بچوں کو نہیں تبدیل کر سکتے, آپ اپنے والدین کو نہیں تبدیل کر سکتے. تبدیل صرف آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. اور جب آپ تبدیل ہوں گے اور لوگ رزلٹ دیکھیں گے تو لوگ آپ سے خود پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیا کیا. جیسے کہ آج مجھ سے پوچھا جا رہا ہے نا کہ آپ پلیز اس ٹیلنٹ ایکسپو میں بولیں. میں وہ ریحان ہوں جو کسی کے سامنے بول نہیں سکتا تھا. میرا پورا خاندان اس چیز کا گواہ ہے کہ میں بول نہیں سکتا تھا. میں ڈر لگتا تھا کہ میں کچھ بولوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں جو بات بولتا ہوں وہ اچھی نہیں ہوتی. مجھے ڈر لگتا تھا کہ میری آواز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. ڈر لگتا تھا کہ میری آواز خوبصورت نہیں ہے. یہ سارے ڈر میرے اندر تھے, اور ابھی بھی بہت سارے ہیں. بڑی مشکل سے, بہت ٹائم لگا کے, 45 سال اپنی زندگی کے جاننے والے لگا کے یہ ڈر کم کیے ہیں. آپ کو بھی شاید ٹائم لگے گا, لیکن ایک نہ ایک دن نکل آئے گا. کوشش کرتے رہیے, اور آپ ٹیلنٹڈ ہیں, آپ ٹیلنٹڈ رہیں گے, لیکن اس ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے, باہر نکالنا ہے. لوگوں نے آپ کو بول کے یہ بول دیا کہ آپ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں. میں یہ بات نہیں مانتا. اللہ نے جب آپ کو سلیکٹ کر لیا 250 ملین میں سے ایک, تو آپ ٹیلنٹڈ ہیں. خوش رہیے, بہت بہت پیار, اپنا خیال کیجیے گا. اور ہاں, جب اپنے اوپر یقین آ جائے تو مجھے ان باکس کر کے بتائیے گا کہ ریحان بھائی آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, اس سے فائدہ ہوا. اور ہاں, ایک اور بات, یہ فیس ہے بھائی. وہ کیا کہ آپ نے ویڈیو بنا کے جب فائدہ ہو, کچھ سیکھا ہو, تو ویڈیو بنا کے اپنے سوشل میڈیا پہ ضرور بتائیے گا کہ مجھے اس آدمی سے فائدہ ہوا. چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ آپ کے والدین ہوں, چاہے وہ آپ کا کوئی ٹیچر ہو, چاہے وہ آپ کا کوئی اجنبی ہو. شکریہ ضرور کریں, اور پبلکلی کریں. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر نگیٹیوٹی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. ٹی وی والے ہوتے ہیں, گٹر گٹر نام سنگھ ہے آج خبر, اچھی بات کسی کو نظر نہیں آتی. تو آپ وہ اچھے میسنجر بن جائیے, اچھی بات کیجیے. آج کے بعد سے کسی کے بارے میں برا نہیں بولنا ہے, اپنے ملک کے بارے میں برا نہیں بولنا ہے, اپنے معاشرے کے بارے میں برا نہیں بولنا ہے. برا ہے تو ہے, میرا ملک ہے, میرا معاشرہ ہے, میں نہیں ٹھیک کرنا ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی عیب ہے تو عیب کے اوپر پردے ڈالے جاتے ہیں. ڈاکٹر سے نہیں ڈالے جاتے, لیکن عوام سے ضرور ڈالے جاتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی خرابی ہے تو آپ باہر پوسٹر نہیں لگاتے کہ جی میرے گھر میں یہ خرابی ہے, چھپا دیتے ہیں. اور کوئی مستری آتا ہے ٹھیک کرنے والا, تو اس کو ضرور بتاتے ہیں کہ ہاں جی گھر میں میرے پرابلم ہے, آپ مشورہ دیجیے کیسے ٹھیک کروں. پاکستان ہم سب کا گھر ہے, یہ دنیا ہم سب کا گھر ہے, اس کو بہتر بنانا ہمارا کام ہے. خوش رہیے. السلام علیکم.